اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، شب 28 صفر المظفر خانوادہ اہل بیت میں انتہائی غمناک تاریخ، شہزادی کونین کے گھرانے میں دو مناسبتوں کے لحاظ سے صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ ایک شہزادی کونین کے بابا کی شہادت کی بھی شب ہے، اور دوسرا شہزادی کے بڑے فرزند کی شہادت کی بھی شب ہے۔ لہذا سامعین محترم، آپ تمام صاحبان ایمان کی خدمت میں صلوات دیا کر مل کر آواز بلند۔ تمام صاحبان ایمان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، تمام تر شکر پروردگار عالم کے لیے لائق ہے کہ اس نے ہمارا شمار امت محمدی میں کیا ہے۔ یقیناً یہ وہ نعمت ہے جس کی قدر انبیاء علیہ السلام سے پوچھی جائے، جس کی قدر یوسف علیہ السلام سے پوچھی جائے، کہ اگر آپ جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ملاحظہ کریں اور ان کی خواہشات کو پڑھیں کہ ان کی زندگی میں کیا ان کی خواہشات تھیں، تو وہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ کاش پروردگار عالم مجھے امت محمدی میں سے قرار دیتا اور میں محمد کا امتی ہوتا۔ تو انبیاء جانتے ہیں کہ محمد کے امتی کی کیا فضیلت ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا، رسول اللہ کی زبان پر ایک جملہ تھا، وہ کیا؟ امتی امتی، پالنے والے میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کی شفاعت کر دے۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور جناب جبرائیل نے آ کر سوال کیا، اے محمد کیوں پریشان ہے؟ کہا امت کے لحاظ سے پریشان ہوں کیونکہ قیامت کا میدان وہ میدان ہوگا کہ جس دن پروردگار عالم سب کے سامنے حساب و کتاب لے گا، اور قیامت کا ایک نام آپ جانتے ہیں، یوم تبلی السرائر، جس دن لوگوں کے اندر کی حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، راز کھل جائیں گے، راز پوشیدہ نہیں رہیں گے، ساری چیزیں باہر آ جائیں گی، سب کی حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی تمام لوگوں کے سامنے۔ تو پیغمبر اکرم یہ سن کر رونے لگے، اور پیغمبر اکرم نے کہا، اے جبریل پروردگار عالم سے کہو میں نہیں چاہتا کہ میری امت کے گناہ کسی کے سامنے آئے۔ جناب جبریل گئے اور فوراً پلٹ کر آئے اور کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے آپ بے فکر ہو جائیں، پروردگار عالم کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ کی امت کا حساب سب سے علیحدہ لیا جائے گا، سب سے الگ لیا جائے گا، آپ کی امت کے گناہ کسی اور کے سامنے نہیں آئیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ انتہائی شرف اور فضیلت کی بات ہے کہ ہمارا شمار امت محمدی میں سے ہے۔ اور ایک جملہ بڑا حسین ہے، وہ یہ کہ ہم مقدر کے بڑے امیر اور بڑے جو ہے وہ دھنی ہیں کہ ہم صرف محمد کے امتی نہیں ہیں، بلکہ ہم شیعہ علی کے ہیں، ماتمی حسین کے ہیں، اور مکتب ہمارا جعفری ہے۔ اور علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ جعفری
یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ہم پل صراط پر پہنچیں گے اور پل صراط پر فرشتے ہم سے پوچھیں گے کس مکتب سے تعلق رکھتے ہو، تو ہم کہیں گے جعفری، تو فوراً کہیں گے جعفری ہے، جعفری ہے۔ تو فرمایا اس وقت جو ہے وہ یہ ہمیں اس مکتب کی قیمت سمجھ میں آئے گی کہ پروردگار عالم نے ہمیں کتنا بلند مرتبہ عطا کیا کہ ہم رسول اللہ کے امتی قرار پائے۔ بس سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور روحانی مجلس اعزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیا وہ در حقیقت سورہ مبارکہ احزاب کی 2 مسلسل آیتیں ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہ بنا کر، ومبشرن، بشارت دینے والا، ونذیرن، ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی مرضی سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں چراغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چراغ ہوتا ہے روشنی دینے کے لیے، چراغ ہوتا ہے راستہ دکھانے کے لیے۔ تو نبی سے کیا کہا؟ کہ سراجا منیرا۔ آپ نے غور نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تب آپ سراجا منیرا ہے، نہیں، فرمایا جب روزے دار ہوں تب بھی آپ سراجا منیرا ہے، جب آپ حج کریں تب بھی سراجا منیرا ہے، جب نواسوں کو کاندھے پر بٹھائیں تب بھی سراجا منیرا ہے، کسی کو اپنے شانوں پر اٹھائیں گے تب بھی سراجا منیرا ہے، کسی کو محفل سے اٹھائیں گے تب بھی سراجا منیرا ہے۔ لہٰذا نبی نے ہمیں راستہ دکھایا اور نبی نے ہماری ہدایت کی کہ مکمل اسلام کا راہ ہدایت کیا ہے۔ تو اب سامعین محترم اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، مجھے 2 مناسبتوں سے آج گفتگو کرنی ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں لفظ ہے یا ایھا النبی، اے نبی۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی نکلا ہے، یاد رکھیے، نبا سے۔ نبا کسے کہا جاتا ہے؟ نبا کہتے ہیں خبر دینا، ٹھیک ہے؟ نبی یعنی خبر دینے والا۔ یہ جتنی آسمان سے ہم تک خبریں پہنچی ہیں نا، یہ ساری نبی نے ہی دی ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری خبریں جو ہم تک پہنچائی نبی نے ہی پہنچائی ہیں۔ کیا ہمیں پتا تھا کہ جنت ہے؟ ہمیں نہیں پتا تھا، یہ مصطفیٰ نے بتایا، اس نے اگر خبر دی کہ جنت ہے۔ کیا ہمیں پتا تھا یہ جہنم ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ یہ جو مسلمان کہتے ہیں کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ان سے کہیے کہ قرآن میں نکال کر بتائے کہ 2 رکعت نماز کا طریقہ کار کیا ہے۔ کیا انہیں پتا ہے 2 رکعت نماز کیسے پڑھی جائے؟ یہ مصطفیٰ نے بتایا کہ 2 رکعت نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی اور کیسے پڑھی جائے گی۔ تو مصطفیٰ ہے خبر دینے والے۔ بلکہ ایک اس سے بڑھ کر جملہ کہتا ہوں، ہم اللہ کو بھی اللہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ کو ایک بھی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ نے ہمیں بتایا۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی میں نے جملہ نہیں کہا، بالکل جو ہے وہ عین عقیدے کے مطابق ہے کہ ہم اللہ کو بھی اس لیے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ نے بتایا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ پروردگار عالم ہے؟ ہم کیا جانتے کہ پروردگار عالم کوئی ہستی ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ یہ تو مصطفیٰ نے ہمیں خبریں دی تو ہم ماننے پر مجبور ہوئے۔ ایک روایت بھی اسی والے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ شہر مدینہ ہے اور رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد محمد۔ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، تمام تر عقائد جو ہم تک پہنچے وہ رسول اللہ کی وجہ سے پہنچے۔ رسول اللہ آ رہے مدینہ کے باہر سے سفر کرتے ہوئے، سفر کر کے جیسے ہی آئے مسجد نبوی کے باہر پہنچے ہیں رسول اللہ، اور رسول اللہ نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے، ایک یہودی کھڑا ہوا ہے، اور یہودی اپنی سواری بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے۔ غالباً کھچر تھا شاید، وہ بیچ رہا تھا یا گھوڑا تھا، فروخت کر رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، اے لوگوں تم میں سے کوئی ہے جو میری سواری کو خریدنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے جو میری سواری کا خریدار بنے گا؟ اعلان کر رہے ہیں مسلسل۔ رسول اللہ نے دیکھ لیا، رسول اللہ نے سواری کو دیکھا، رسول اللہ کو سواری پسند آ گئی۔ رسول نے کہا میں اس کا خریدار بننا چاہتا ہوں، میں خریدوں گا سواری۔ کتنے کی بیچو گے؟ کہتا ہے 2 درہم کی بیچوں گا۔ رسول نے کہا 2 لمحے رک جا، تو اتنا سمجھ لے تیرا اور میرا سودا ہو چکا ہے، بس میں حجرے میں جاتا ہوں کیونکہ سفر سے لوٹ کر آیا ہوں، حجرے میں جاتا ہوں اور 2 درہم تیرے لے کر آتا ہوں اور تیرے سے یہ سواری لے لوں گا، 2 لمحے رک جا فقط۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ جائیے۔ رسول کو رسول تسلیم نہیں کرتا کیونکہ یہودی ہے، انتظار کرنے لگا۔ ابھی رسول اللہ گئے ہیں، پیچھے سے ایک اور خریدار آ گیا اور اس نے کہا کہ بیچو گے؟ اس نے سوچا کہ پوچھ لیتے ہیں قیمت کیا ہے، قیمت کیا ہے؟ اس نے بڑھا کر قیمت لگائی، بالفرض 5 درہم۔ یہ خریدنے پر راضی ہو گیا، کہا خریدوں گا میں۔ ابھی یہ جو ہے وہ اس کو بیچنے والا تھا کہ رسول اللہ حجرے سے باہر آ گئے۔ سنیے گا جملے، رسول اللہ حجرے سے باہر ہے، رسول اللہ نے کہا خبردار اسے مت بیچنا، تو یہ سواری مجھے بیچ چکا ہے، میں خرید چکا ہوں اسے، اب تو اسے نہیں بیچ سکتا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو بیچی نہیں ہے اور یہ مجھے اچھا خریدار مل رہا ہے اس لیے میں فروخت کر دوں گا۔ ابھی رسول اللہ اور یہ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ساری مدینے میں جو ہے وہ رش لگ گیا، سارے اصحاب جو ہے وہ اکٹھا ہو گئے۔ جب سارے اصحاب اکٹھا ہوئے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اسے صادق اور امین کہہ کر بلاتے ہیں، سچا کہتے ہیں، اگر یہ کہہ دے گا اس کی بات مان لیں گے اور یہ سارے مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر حملہ کریں فوراً رسول اللہ پر سوال کر دیا کہ اگر آپ کی امت میں 2 لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو معاملہ کیسے حل کرتے ہیں؟ رسول نے کہا گواہ دیے جاتے ہیں۔ کہا پھر گواہ دیجئے کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی گواہی ہے کہ آپ مجھ سے یہ گھوڑا خرید چکے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ ایک حضرت آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، آپ نے کسی کو گواہ نہیں بنایا؟
آپ کسی کو گواہ بنا لیتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، میں نے سودا کرتے ہوئے کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ اب سارے صحابہ ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ گواہ بنا لیتے تو بہتر ہوتا۔ اتنے میں رسول اللہ کا ایک چہیتا صحابی ہے جس کا نام ہے خزیمہ بن ثابت، وہ دور سے آیا، دیکھا رش لگا ہوا ہے، آ گئے مجمع میں، جیسے پہنچے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا اے خزیمہ میں یہ سواری خرید چکا ہوں، لیکن یہ لوگ مجھ سے گواہ طلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گواہ جو ہے وہ لا کر دو۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے سواری خریدی ہے؟ کہا جی۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ تو جیسے یہ کہا تو وہ یہودی، اس نے جو ہے وہ گواہی کو قبول کیا اور گھوڑا رسول اللہ کے حوالے کر دیا، یہودی چلا گیا۔ آپ نے غور نہیں کیا، یہودی تھا لیکن اتنا پتا تھا کہ گواہی اگر دی جائے تو قبول کر لینی چاہیے، رد نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو فوراً گواہی کو قبول کر لیا، یہودی چلا گیا، موقع دیکھا کہ اس سے پہلے کہ یہ اصحاب مجھ پر حملہ کریں یہاں سے نکل جاؤ، فوراً نکل گیا۔ جب سارے کے سارے جو ہے وہ کچھ لوگ نکل گئے، اصحاب جب کھڑے رہ گئے تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے سودا کیا تو خزیمہ دیکھ رہا تھا؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، خزیمہ تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ گواہی اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی دیکھ رہا ہو، تو جب خزیمہ نے آپ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر گواہی کیسے دی؟ تو رسول اللہ نے کہا سوال تو بنتا ہے، فوراً خزیمہ کی طرف مڑے اور کہا خزیمہ جب تم نے مجھے سودا کرتے ہوئے دیکھا نہیں، جب تم نے یہ دیکھا نہیں میں اس سے گھوڑا خرید رہا ہوں، تو تم نے گواہی کیسے دی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے ہم نے مانا نا، آپ نے کہا جہنم ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا حوریں ہیں ہم نے مان لیا، آپ نے کہا فرشتے ہیں ہم نے مانا، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں تھا لیکن آپ نے کہا وہ ہے تو ہم تسلیم کرتے آ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ جو آپ نے کہہ دیا وہ ہم مانتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ نے کہا یہ خزیمہ ذو الشہادتین ہے، یعنی کیا مطلب یہ ایک مرد ہے لیکن اگر گواہی دے گا تو دو کے برابر ہوگی، یہ ذو الشہادتین ہے کیونکہ اس نے میری گواہی دی ہے۔ تو اب سامعین محترم، آیت کی ابتدا میں لفظ کیا؟ یا ایھا النبی، اے نبی۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، جتنی خبریں ہم تک پہنچی ہیں وہ نبی سے ہی پہنچی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ آگے کہتا ہے آیت میں یا ایھا النبی، اے نبی، اے پیغمبر، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کیا بنا کر بھیجا ہے؟ شاہدن، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ سنیے سورہ نساء میں پروردگار عالم کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا كُلَّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یاد کرو قیامت کے دن وہ کیسا ہوگا جب ہم ہر امت کو ایک ایک شہید کے ساتھ بلائیں گے، ایک ایک گواہ کے ساتھ بلائیں گے۔ یہاں شہید سے مراد کیا ہے؟ توجہ، شہید سے مراد ہے ہر امت کا نبی، یعنی آدم آئیں گے اپنی امت کے ساتھ گواہی دیں گے ہر بندے کی، پالنے والے اس نے اتنی نیکیاں کی ہے، اس نے اتنی بدعمالیاں کی ہے۔ نوح آئیں گے اپنی امت کے ساتھ پالنے والے، یہ نیکوکار تھا یہ گنہگار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آئیں گے اپنے ہر امت کے بارے میں فرد دیں گے۔ تو پروردگار عالم نے سورہ نساء میں کیا کہا کہ ہم ہر بندے کو بلائیں گے، ہر امت کو بلائیں گے ایک ایک گواہ کے ساتھ، اور وہ گواہ ہوگا نبی۔ یہ تو باقی نبیوں کی شان ہوئی نا۔ اب پروردگار عالم ہمارے رسول کے کہتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، لیکن اے محمد تمہارا مقام یہ ہے کہ ہم تمہیں نبیوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، تم نبیوں پر گواہ بن کر آؤ گے۔ یعنی سمجھے آپ کیا مطلب؟ روایت کے جملے، قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کے میدان میں ہر نبی گواہی دے رہا ہوگا، آدم گواہی دیں گے یہ میری امت ہے، یہ امتی ہے، انہوں نے یہ نیک اعمال کیے، یہ برے اعمال کیے۔ جب آدم کے امت کا حساب ہو چکے گا نا، پروردگار عالم کہے گا آدم تم نے نبوت کے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیے؟ ہاں پالنے والے، گواہ لے کر آؤ، گواہ کون ہے کہ تم نے صحیح طریقے سے نبوت کے فرائض انجام دیے؟ نوح تم نے نبوت صحیح طریقے سے پہنچائی ہے، کوئی گواہ لے کر آؤ اگر تمہارے پاس گواہ ہے۔ ابراہیم تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے نبوت کے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیے؟ ایک ایک سے سوال ہو رہا ہے۔ اب سارے نبی 1,23,999 نبی پریشان کھڑے ہوں گے کہ ہم کسے گواہ بنا کر آئیں۔ سارے کے سارے آئیں گے محمد مصطفیٰ کے پاس۔ آپ نہیں سمجھے، گواہ اسے بنایا جاتا ہے جو ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے، جو سارے منظر دیکھ رہا ہے۔ آدم آئے یعنی رسول اللہ آدم کے زمانے میں تھے، نوح آئے یعنی رسول اللہ نوح کے زمانے میں تھے، آئے رسول اللہ سے کہیں گے یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم نے نبوت کے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیے۔ روایت کے جملے اس وقت رسول اللہ رخ کریں گے جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار کا، اور کہیں گے اے حمزہ اے جعفر جاؤ پروردگار عالم کی بارگاہ میں گواہی دو کہ ہم محمد کی طرف سے گواہی دینے آئے ہیں کہ ان تمام نبیوں نے نبوت کے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیے۔ حمزہ اور جعفر آئیں گے اور آ کر گواہی دیں گے پالنے والے ہم گواہی دیتے ہیں محمد کے بہاف پر، محمد کی بنیاد پر کہ انہوں نے نبوت کے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیے۔ ایک سوال، یا رسول اللہ زندگی میں جب مشکل وقت پڑا، جب کوئی موقع پڑا آپ نے علی کو آگے کیا، بدر کی بات آئی آپ نے علی کو آگے کر دیا، احد کی بات آئی آپ نے علی کو آگے کیا، خندق کا میدان آیا علی کو آگے کر دیا، خیبر کا مارکا آیا علی کو آگے کر دیا، شب ہجرت بستر پر سلانے کی بات آئی علی کو آگے کر دیا۔ آج جب تمام نبیوں کی گواہی کی باری آئی تو حمزہ اور جعفر کو آگے کر دیا، علی کو آگے کر دینا چاہیے تھا۔ بھائی اتنی رسول اللہ کی جواب آئے، رسول اللہ جواب دے دیکھو ابھی سب نبیوں کے گواہ مانگے ہیں تو میں نے حمزہ اور جعفر کو بھیجا ہے، جب اللہ مجھ سے میری نبوت کا گواہ مانگے گا تو علی کو آگے کر دیا کروں گا۔
صلی علی محمد. توجہ چاہ رہا ہوں، جزاک اللہ. اسی طریقے سے ساتھ دیتے رہیے میرا. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن، گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرن، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ بشارت دیجئے لوگوں کو جنت کی، ونذیرا، اور جا کر لوگوں کو ڈرائیے. آپ کا کام بشارت دینا بھی ہے، ڈرانا بھی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں بہترین خطیب وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے. ٹھیک ہے، رسول کا کام یہ تھا، بھیجا جاؤ بشارت بھی دو جنت کی، ونذیرا. لیکن ایسا نہ ہو کہ بشارت کے چکر میں یہ لوگ جہنم کا عذاب بھول جائیں. فرمایا نذیرا، انہیں ڈراؤ بھی ساتھ میں، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی اجازت سے انہیں اللہ کی طرف دعوت بھی دو، وہ سراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے. سامعین محترم دیکھیے، یہ رسول اللہ نے جتنی بھی تبلیغ کی نا، کچھ صفتیں اپنا کر کی ہیں. ٹھیک ہے، میں جڑ جاؤں گا آج کے جمعے کے خطبے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہی پیغام ہے اور بات جو ہے وہ تمام ہو جائے گی اسی پر. توجہ رکھیے گا. دیکھیے سامعین محترم، چھٹے امام نے بیان فرمایا، آج حدیث بیان کر رہا تھا میں، ان اللہ تبارک و تعالی خص رسولہ، دیکھو پروردگار عالم نے اپنے رسول کو خاص کیا ہے بمخارم الاخلاق، کچھ اخلاق کی صفتیں دی ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو، کچھ صفتیں دے کر بھیجا ہے. فامتحنوا انفسکم، اپنا امتحان لو، تم چیک کرو اپنے اندر، تمہارے اندر یہ صفتیں موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اگر تمہارے اندر یہ صفتیں موجود ہے، فحمد اللہ، اللہ کے حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو اس نے رسول کو صفتیں عطا کی وہ تمہارے اندر بھی رکھ دی ہیں، شکر ادا کرو. اور زیادتی کی دعا کرو کہ اللہ اس میں اضافہ کرتا چلا جائے ان صفتوں میں. لیکن اگر تم دیکھتے ہو کہ ان صفتوں میں سے کوئی صفت ایسی ہے جو تمہارے اندر موجود نہیں ہے، تو فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، واسل اللہ، اللہ سے ہاتھ اٹھاؤ اور مانگو اللہ سے کہ وہ تمہیں صفتیں عطا کر دے جو رسول اللہ کو عطا ہوئی تھی. تو مولا سے پوچھا، مولا وہ صفتیں کتنی ہیں؟ کہا وذکرھا بعشرۃ، اللہ نے 10 صفتیں رسول اللہ کو عطا کی ہیں. ٹھیک ہے، اب 4 ہم جو ہے وہ اب تک بیان کر چکے تھے. الیقین، فرمایا یقین جو ہے وہ اللہ نے رسول اللہ کو عطا کیا. ٹھیک ہے، تفصیل جو ہے وہ جا کر خطبے میں سنیے گا. یقین، صبر، قناعت اور شکر. ٹھیک ہے، ایک یقین عطا کیا رسول اللہ کو، چیک کرو تم اپنے آپ میں، تمہارے اندر یقین ہے یا نہیں ہے. ایمان اور ہے، یقین اور ہے. ٹھیک ہے، دیکھو تمہارے اندر یقین کی صفت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی. ایسا تو نہیں کہ کہیں تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو حسین کے ذریعے کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر سوچتے رہتے ہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ دعا مانگتے ہو پھر شک و شبہات تمہارے ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں. اور یقین کی کئی منزلیں ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سے بہتر کیا بتاؤں کہ رسول اللہ سے کہا گیا، یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے. کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا تو لمشا فی الہوا، عیسیٰ ہوا پر چلتے. ٹھیک ہے، اگر یقین عیسیٰ کا اور زیادہ ہوتا، وہ تو پانی پر چلتے تھے، یقین میں اور اضافہ ہوتا تو ہوا پر چلنے لگتے. تو عیسیٰ کا بھی یقین مکمل نہیں. تو مکمل یقین کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ کے پاس اور آل رسول کے پاس. ٹھیک ہے، تو پہلی صفت ہو گئی یقین، دیکھو تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے. دوسری صفت فرمایا صبر، تمہارے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. تیسرا قناعت، جو پروردگار عالم نے دے دیا ہے اس پر راضی رہنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے. 3. اور چوتھا شکر، جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے اس پر شکر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. 4 ہو گئی. 5ویں صفت الحلم. ٹھیک ہے، حلم، حلم کسے کہتے ہیں؟ علم اور ہے، حلم اور ہے. ٹھیک ہے، یہ حلم کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ حلم وہ صفت ہے جس کی وجہ سے محمد و آل محمد نے لوگوں کے اندر کے باطن کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اس ایک صفت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، حلم، حلم کسے کہتے ہیں؟ تحمل کو، برداشت کو. اگر بالفرض علم آ جائے لیکن حلم نہ ہو، روایت کا مفہوم ہے علم بیکار ہے، یہ علم کسی کا کام کا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا علم. ٹھیک ہے، ایک مثال دیتا ہوں. بچہ بالفرض راؤنڈ ٹیبل جاتا ہے، بچے نے جو ہے وہ راؤنڈ ٹیبل میں وضو کا طریقہ جا کر سیکھ لیا. ٹھیک ہے، گھر آیا، ابا کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، ابا نے کوئی غلطی کر دی، بچے نے ٹوک دیا پھر فوراً بیچ میں. آپ کو وضو کرنا نہیں آتا، وضو اس طریقے سے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، والد کو ٹوکا بیچ میں، اس کا مطلب آپ سمجھے، بچے کی جو تربیت ہوئی، بچے کو جو سکھایا گیا، اس کا مطلب ہے وضو کا طریقہ آ گیا، علم آ گیا وضو کا، لیکن حلم نہیں آیا، تحمل نہیں آیا. ٹھیک ہے، معصومین کے جملے، یہ علم تو آ گیا، اب اگر حلم نہیں ہے نا ساتھ میں، یہ فائدہ نہیں دے گا. یہ زندگی کے ہر شعبے میں، ٹھیک ہے، ہم جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہر فیلڈ میں جس کا ہمارے پاس علم ہے، لیکن اگر علم نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ مشہور و معروف روایت سنتے رہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی. وہ جو شام سے شخص آیا اور شام سے پہنچا اور فوراً امام حسن علیہ السلام کو آ کر گالیاں بکنے لگا. امام حسن علیہ السلام نے پلٹ کر کیا کہا؟ تھک گیا ہوگا، بستر پر آرام کرنا چاہتا ہے تو سو جا، اگر جو ہے وہ کھانا چاہیے تو میں کھانا لگا دیتا ہوں، اگر جو ہے وہ پانی چاہتا ہے تو پانی دے دیتا ہوں، اگر چاہتا ہے کہ سواری دے دوں تو یہ سواری تجھے دے دوں گا. کمال کی بات یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب اسے کہا نا سو جا میرے بستر پر، وہ جا کر سو گیا. کوئی اس سے جا کر کہے شامی سے کہ یہ تیری نگاہ میں حسن ابن علی تیرے دشمن ہے، ہو سکتا ہے تو سوئے تو حملہ کر دے تجھ پر، بستر پر آرام کر رہا ہے اور سکون سے سو رہا ہے. بھائی اتنی شامی پلٹ کر کہے شامی ہوں، دشمن ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں یہ ہستیاں وہ ہیں جو دھوکے سے کبھی حملہ نہیں کیا کرتی، اگر میں سو رہا ہوں تو حفاظت کرتے رہیں گے میری. سو گیا اور جب اٹھا
امام حسن علیہ السلام نے دسترخوان لگایا, کھانا دیا, پانی دیا, اس کے بعد سواری دی, اپنا گھوڑا دیا, کہا اس پر سوار ہو جا, ساتھ میں 1 دینار کی تھیلی دی, کہا روانہ ہو جا اپنے وطن کی طرف. گیا, آدھے رستے سے دوبارہ پلٹ کر آیا اور امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کہتا ہے اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کو کس خاندان میں رکھنا ہے, اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کس خاندان میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب سامعین محترم اگر علم ہے لیکن اگر حلم نہیں ہے تو یہ کسی کام کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب سنیے ایک حلم کی روایت رسول اللہ کے حوالے سے. رسول خدا کا زمانہ ہے, اصحاب آپ جانتے ہیں نا, کچھ اصحاب ایسے تھے جو آ کر رسول اللہ کو بار بار کسی نہ کسی کی شکایت کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو مسلسل ایک شخص کے بارے میں شکایت کرتے تھے, یا رسول اللہ مکہ میں ایک شخص ہے چوک پہ کھڑا ہو کر آپ کو گالیاں دیتا ہے, اشعار پڑھتا ہے, لوگ قریب آتے ہیں, سارے مشرکین مکہ جب سنتے ہیں کہ آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں وہ پیسے دیتے ہیں, اسے تحفے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, رسول اللہ کو بار بار بتایا جاتا رہا, لیکن رسول اللہ کیا کرتے رہے, حلم کا مظاہرہ کرتے رہے, کہا خاموش رہو, کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, وقت آئے گا وہ خود بدل جائے گا, چھوڑ دو. مکہ کی زندگی میں بار بار آ کر اصحاب شکایت کرتے رہے, یا رسول اللہ آپ کو گالیاں دیتا ہے, آپ کے خلاف شعر کہتا ہے, یا رسول اللہ بکواس کرتا رہتا ہے. رسول اللہ کو آ کر کہہ رہے, رسول اللہ کہہ رہے خاموش رہو, حلم کا مظاہرہ کرو. جانتے کہاں حلم کا مظاہرہ کرنا ہے, مدینہ کی زندگی آ گئی, ہجرت کر کے آ گئے. اصحاب گزر رہے ہوں گے باہر سے, دیکھا جو ہے وہ مدینہ کے باہر وہ شخص جو ہے وہ چوک پہ کھڑا ہو کر ویسے ہی جو ہے وہ رسول اللہ کو گالیاں بک رہا ہے. اب مدینہ میں اسلام پھیل چکا ہے نا, مکمل اسلام کے جو ہے وہ اسلام کی طاقت ہو چکی ہے, مسلمان جو ہے وہ زور میں آ چکے, طاقت میں آ چکے. اصحاب نے موقع دیکھا اور صحابی اس کو جو ہے وہ پکڑا, گستاخ شاعر کو, اور جو ہے وہ اس کو رسیوں سے باندھا, رسیوں سے باندھ کر آ کر رسول اللہ کے سامنے پھینک دیا. ٹھیک ہے, اور آ کر رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی شاعر ہے, ہم نہیں کہا کرتے تھے آپ کو, یہ مکہ کے چوک میں آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا. یا رسول اللہ آپ کہتے تھے بدل جائے گا, اب تک نہیں بدلا, آپ حلم کا مظاہرہ کرتے رہے. یا رسول اللہ آج بھی ہم نے دیکھا باہر کھڑے ہو کر گالیاں دے رہا تھا, آپ کے خلاف اشعار کہہ رہا تھا. رسول اللہ نے کہا اچھا اب تک نہیں سدھرا, ایک کام کرو زبان کاٹ دو اس کی. ایک حضرت اٹھے جوش میں اور تلوار نکالی. رسول اللہ نے کہا بیٹھو, تم نہیں, علی تم اس کی زبان کاٹو گے, سنیے گا, علی تم اس کی زبان کاٹو گے. امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ یہاں زبان کاٹنا نہیں چاہتا, مدینہ کے باہر لے جاؤں گا. کہا کہ یا علی جیسا تم ٹھیک سمجھو. امیر المومنین نے اسے ساتھ لیا, سب سے پہلے مولا نے اس کی رسیاں کھولی, ٹھیک ہے, اسے آزاد کیا. اس کے بعد اسے ساتھ لیا اور آ گئے مدینہ کے باہر. اب آپ جانتے ہیں نا جہاں پر ایسی کوئی بات ہونے لگی ہو تو تماشائی ویسے آ جاتے ہیں. پورا مدینہ باہر نکل کر آ گیا, چلو چلو آج علی زبان کاٹنے والے فلاں شاعر کی, آج اسے سزا ملنے والی ہے. سارا مدینہ اکٹھا ہو کر, مرد و زن کا ہجوم ہے اور مدینہ کے باہر کھڑے ہوئے سارے کے سارے مل کر جمع ہو گئے, علی زبان کاٹیں گے. امیر المومنین رسیاں کھل چکے ہیں. امیر المومنین نے انتظار کرنے لگے, ایسا لگا کسی کا انتظار ہو رہا ہے. اتنی دیر میں جناب کمبر کھانا لے کر آ گئے. مولا نے وہیں پر دسترخوان لگایا, کہا بیٹھ کھانا کھا پہلے. آپ سمجھے, اس کے بیٹے کا دسترخوان مشہور ہے. ٹھیک ہے, مولا نے کہا دسترخوان لگاؤ, اسے کھانا کھلاؤ پہلے. لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, مولا اسے کھانا کھلا رہے, زبان کاٹنی اس کی. مولا نے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد مولا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا ہے. مولا نے کہا کیا بات ہے, کس بات پر ڈر رہا ہے. رونے لگا, کہتا ہے یا علی غلطی کا احساس بھی ہے, لیکن آپ ابھی میری زبان کاٹ دیں گے, زبان سے محروم ہو جاؤں گا, لہذا جو ہے وہ اس لیے رو رہا ہوں. آپ زبان کاٹ دیں گے, میری بولنے کے قابل نہیں رہوں گا. مولا نے کہا کیا چاہتا ہے, کہا معافی چاہتا ہوں. مولا نے کہا بیٹھ گھوڑے پر. اب سارے جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, گھوڑے پر بٹھایا. اسے جب گھوڑے پر سوار کیا, امام حسن علیہ السلام کے سامنے ہاتھ بڑھائے. مولا نے کہا لاؤ بیٹا حسن, دینار کی تھیلی دو. دینار کی تھیلی لی, اس شاعر کے ہاتھ میں دی. اس کے بعد مولا نے تلوار نکالی, کہا تو گھوڑا بھگا کر لے جا, انہیں میں دیکھ لوں گا سب کو. وہ گھوڑا بھگا کر لے گیا. اب دیکھیے کسی میں جرت نہیں تھی کہ امیر المومنین کے سامنے بولے, لیکن پیر پٹکتے ہوئے پہنچ گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں, اور آیا رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علی نے آج اچھا نہیں کیا. اب امیر المومنین سامنے کھڑے ہوئے, اب رسول اللہ کے سامنے بول رہے ہیں علی نے اچھا نہیں کیا, آپ نے کہا زبان کاٹ دو, علی نے اسے بھگا دیا. دوسرے نے کہا صرف بھگایا نہیں, ساتھ میں پیسے بھی دیے. تیسرے نے کہا صرف پیسے نہیں دیے, سواری بھی دی, ساتھ میں کھانا بھی کھلایا, ایسا سلوک کیا, ویسا سلوک کیا. جب یہ سارے کہنے لگے, رسول اللہ مسکرانے لگے, اور رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے ایک جملہ کہا اور جملہ کہتے ہوئے حجرے میں چلے گئے. علی میری بات سمجھ گئے, لیکن تم میں سے کوئی بھی میری بات نہیں سمجھا ہے. یہ کہہ کر رسول اللہ حجرے میں چلے گئے. جب حجرے میں گئے, اب سارے کے سارے پریشان کہ کیا معاملہ ہوا, ایسی کون سی بات تھی جو علی کو سمجھ میں آئی, ہماری سمجھ میں نہیں. گھر پر پہنچے تو پریشان. اب جو ہے وہ گھر میں بھی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ ہونے لگی, کیا ہوا, کس لیے پریشان ہو. کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. تو پوچھ نہیں سکتے تھے رسول اللہ سے کون سی ایسی بات ہے جو علی کو سمجھ میں آئی اور تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. سب نے میٹنگ کال کی, کہا صبح فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ سے پوچھیں گے یہ ماجرا کیا ہے, کہ علی کی جو ہے وہ علی کو بات سمجھ میں آ گئی, ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی, ماجرا کیا ہے. کہا صبح ہونے دو. فجر کی نماز کا وقت ہوا. ہوتا یہ تھا کہ نماز کے بعد سارے اصحاب رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ بات کرتے تھے. نماز ختم ہوئی, ابھی سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں کانوں میں پانی گرنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا, وہی شاعر وضو کر رہا تھا. ٹھیک ہے, وضو کر رہا تھا. سارے پریشان ہو گئے. اتنی دیر میں وہ مسجد میں آیا, رسول اللہ کے پاس آ کر رسول اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا, قدموں کا بوسہ لیا, 10 بوسی کی, قدم بوسی کی, ہاتھوں کو چوما, پیروں کو چوما, جیب سے کاغذ نکال کر رسول اللہ کو دیتا ہے.
کہا یا رسول اللہ لیجیے. رسول اللہ نے کہا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی شان میں نعت لکھ کر آیا ہوں. شاعر تھا نا, آپ کی شان میں نعت لکھ کر آیا ہوں. رسول اللہ مسکرانے لگے. اس سے پہلے اصحاب سوال پوچھتے, رسول اللہ نے فوراً پلٹ کر کہا دیکھا میں نہیں کہتا تھا, علی میری بات سمجھ گئے. علی نے اس کی گستاخی والی زبان کاٹ دی, مدحت والی زبان جاری کر دی ہے. علی میری بات سمجھ گئے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے حلم کا مظاہرہ دیکھا تو پانچویں صفت کون سی ہوئی؟ حلم کی ہوئی, کہ انہوں نے جب حلم کا مظاہرہ کیا تو اہل بیت علیہ السلام نے کرداروں کو بدل کر رکھ دیا. اگلی صفت اور آخری بات اور بات تمام ہو جائے گی. اگلی صفت ہے السخا. فرمایا سخاوت. ایسی سخاوت کی اس خانوادے نے کہ زمانہ دنگ رہ گیا. ٹھیک ہے, امام حسن علیہ السلام کا آپ جانتے دسترخوان مشہور ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, حسن کا دسترخوان اتنا وسیع و عریض تھا کہ اس دسترخوان کے سامنے سلیمان کی حکومت بھی چھوٹی تھی. ٹھیک ہے, مبالغہ رہی میں جملہ نہیں کہہ رہا. جناب سلیمان کا جتنا رزق خرچ ہوتا تھا نا, اس سے زیادہ رزق خرچ ہوتا تھا امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر. ٹھیک ہے, امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ پورا کا پورا گھر بار کھول دیا اور کہا جو لے جانا چاہتے ہو لے کر جاؤ. ٹھیک ہے, امام حسن علیہ السلام. بلکہ جب بھی امام حسن علیہ السلام کی مجلس ہوتی ہے میں ایک روایت ضرور پڑھتا ہوں, درمیان میں یاد آ گئی وہ ضرور پڑھوں گا, اس کے بعد اصل روایت پر جاتا ہوں. آپ جانتے ہیں شام والا جب آیا مدینہ اور مدینہ پہنچا ہے تو مدینہ آ کر اعلان کرتا ہے. پہلے حالات اس نے پوچھے کہ مدینہ کے حالات کیا ہیں. کہا کہ حسن ابن علی کے چرچے ہیں, بوریوں پر بیٹھتے ہیں اور اپنے بابا کی طرح اور نانا کی طرح دین کی تبلیغ کیا کرتے ہیں, لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اس نے کہا اچھا, کہا ایک کام کرو کل اعلان کر دو, کل مدینہ بھر میں دولت تقسیم کی جائے گی شام والے کی طرف سے. اعلان ہو گیا, مدینہ بھر میں اعلان کیا گیا کہ کل دولت تقسیم کی جائے گی, سب کو درہم و دینار بانٹے جائیں گے. مسجد میں وہ شخص بیٹھ گیا اپنی مسند لگا کر, آس پاس سپاہی کھڑے ہوئے, قطار لگ گئی, ایک ایک شخص آتا ہے درہم و دینار تھیلیاں دیتا جاتا ہے. لیکن کیسے؟ برابری سے تقسیم نہیں کر رہا. پوچھتا ہے یہ کون ہے, کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. جتنا قبیلہ بلند ہوتا تھا اس اعتبار سے تقسیم کرتا تھا. ٹھیک ہے, سب کو برابر نہیں بانٹا. شام کا وقت ہوا, اس نے دیکھا امام حسن علیہ السلام نہیں ہے, سب آ گئے مانگنے کے لیے, لیکن امام حسن نہیں ہے. اس نے کہا ذرا کوئی بندہ بھیجو اور امام حسن علیہ السلام کو گھر سے بلاؤ. کہا سب آ گئے, حسن ابن علی نہیں ہے. مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا, امام حسن علیہ السلام آئے. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو امام حسن علیہ السلام نے کہا دیکھا کہ یہ جو ہے وہ مسند پر بیٹھا ہے. تو اس نے امام حسن علیہ السلام کو تنزن ایک جملہ کہا کہ آپ صبح سے نہیں ہیں اور شام کے وقت آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دولت ختم ہو جائے گی؟ یاد رکھیے میں ہندا کا بیٹا ہوں, میرے پاس دولت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا اس نے ماں کا حوالہ کیوں دیا اور یہ کہا کہ دولت ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں, مجھے نہیں پتا. لیکن اس نے کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں, میرے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لہذا سپاہی کو حکم دے کر کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک جتنی دولت میں نے تقسیم کی اس سے دگنی مقدار حسن ابن علی کو دے دو. وہ بھی جانتا تھا امت اور ہے حسن اور ہے, تبھی امت کو کچھ اور بانٹا اور حسن کو کہا دگنی دے دو. ابھی جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو اس نے سونا چاندی سب حوالے کیا. امام حسن علیہ السلام جانے لگے تھے کہ ایک شخص آیا اور دوڑتے ہوئے اس نے کہا کہ مولا منت مانی تھی کہ اگر فلاں کام پورا ہو گیا تو آپ کے قدموں میں جوتے ڈالوں گا اپنے ہاتھوں سے. مولا نے کہا تو نے سیدھی کر دی, رکھ دی, تیری منت پوری ہو گئی, پیروں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. کہا مولا نہیں, منت یہ تھی کہ اگر کام پورا ہو جائے گا تو اپنے ہاتھوں سے ڈالوں گا. امام حسن علیہ السلام نے کہا لے پھر منت پوری کر لے. قدموں کو چومتا بھی جاتا ہے, جوتے بھی پہناتے جاتا ہے, نالان بھی پہناتے جاتا ہے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا یہ جتنی دولت مجھے ابھی ملی ہے یہ سب میں تجھے دے دیتا ہوں, یہ ساری دولت میں نے تیرے حوالے کر دی. یہ ساری دولت جتنا سونا چاندی ملا ہے, ایک جوتی سیدھی کرنے کے بس اور ایک جوتے پہنانے کے بس, میں ساری دولت تجھے دے دیتا ہوں. یہ کہہ کر امام حسن علیہ السلام اٹھے اور جانے لگے. یاد ہے نا کیا کہا تھا, میرے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں, میں ہندا کا بیٹا ہوں, کبھی دولت ختم نہیں ہوگی. امام حسن علیہ السلام جا رہے تھے, اس نے پیچھے سے چیخ کر کہا فرزند رسول یہ کیا بات ہو گئی, فقط جوتیاں سیدھی کرنے پر اتنا سارا سونا دے دیا. امام نے مڑ کر کہا یاد رکھ میں بھی فاطمہ کا بیٹا ہوں, یاد رکھ میں بھی فاطمہ کا بیٹا ہوں. ہمارا تعلق بھی اس خانوادے سے ہے کہ سخاوت ہمارے خون میں ملی ہوئی ہے, سخاوت ہمیں بچپنے سے سکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک روایت اور بات تمام اور منزل مصائب پر آ جاؤں گا. راوی کا نام ہے ابو سمسام ابسی. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں گے مل کر بابا سے بلند. یا علی یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہ صلی علی محمد. آخری روایت اور اس پر بات تمام ہو جانی ہے, بالکل بیداری سے سنیں اور میں یہیں سے منزل مصائب پر چلا جاؤں گا. ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو سمسام ابسی, اس کا تعلق ہے یمن سے, یہودی ہے اور مسلسل یمن میں چرچے پہنچ رہے ہیں رسول اللہ کے کہ مدینہ میں کوئی رسول ہے
जो मूसा से भी बड़ा रसूल है, मूसा से भी बड़ा नबी है, नबूवत का उसने दावा किया है, लोग झोंक दर झोंक इस्लाम में दाखिल हो रहे और उसके हाथ पर कलमा पढ़ रहे। दिल में एक शौक पैदा हुआ कि जाकर मिले और जाकर उनकी नबूवत को झुटला दे। यमन से चला, क्या इरादा है कि जाकर मुस्तफ़ा की नबूवत को झुटला देना है, तवज्जो चाह रहा हूं। आया, मदीना में दाखिल हुआ, मदीना के बाहर पहुंचा, मस्जिद नबवी के बाहर इसने अपना आका जाकर नाका बांधा, मस्जिद में दाखिल हुआ। पहला जुमला इसने तौहीन का कहा, तुम में से कौन है जिसने झूठी नबूवत का दावा किया है? कौन है तुम में से वो रसूल जो झूठी रिसालत का दावा कर रहा है और लोगों से बैत ले रहा है? जैसे ये जुमला कहा तो रिवायत के जुमले जनाब सलमान खड़े हुए। और जनाब सलमान आप अगर देखेंगे ना उनकी ज़िंदगी, एक उनकी आदत थी कि उन्हें मौका चाहिए था फ़ज़ाइल पढ़ने का, जो भी मौका मिलता था ना फ़ज़ाइल पढ़ते चले जाते थे। जैसे ही कहा ना कौन है गुमराह रसूल जिसने झूठी नबूवत का दावा किया है, फ़ौरन जनाब सलमान कहने लगे, तुम उसे झूठा कह रहे हो जिसे आसमान वाले सच्चा कहते हैं, जो चमकती ज़मीन वाला है, जो रोशन चेहरे वाला है, जो हिदायत करता है, जो सिरात मुस्तकीम है, जो हौज़े कौसर का मालिक है, जो शिफात का मालिक है, जो जन्नत का मालिक है, जो जन्नत दिला सकता है, जो अली का मौला है। एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं फ़ज़ाइल, ठीक है। अब जैसे ये बात हुई तो रसूलुल्लाह ने कहा, सलमान इसे हमारे करीब ले आओ। ले आए। क्या इरादा है? कि मैं आपकी नबूवत को नहीं मानता। रसूलुल्लाह ने कहा, वजह? कहा, मूसा ने जैसे मोजिज़ात दिखाए वैसे आपने नहीं दिखाए। कहा, अगर तेरे जहन में कोई एतराज़ात है मैं उसके जवाब दे देता हूँ। उसने रसूलुल्लाह से एक एक करके सवाल किए, सवाल नहीं बयान कर रहा मैं, एक एक करके सवाल किए रसूलुल्लाह से। रसूलुल्लाह ने एक एक करके सबके जवाब दिए और बाज़ रिवायतों के मुताबिक रसूलुल्लाह ने कोई मोजिज़ा भी दिखाया। मुतमईन हो गया। रसूलुल्लाह को कहते हैं, मुद यदक, या रसूलुल्लाह ज़रा हाथ बढ़ाइए। रसूल ने हाथ बढ़ाया, रसूल के हाथों पर इसने हाथ रखा और कलमा पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के बरहक रसूल हैं। गवाही दे दी, मुसलमान हो गया। रोजाना का तरीक़ेकार ये है कि रोजाना रसूलुल्लाह की खिदमत में आकर बैठता है, सवाल जवाब करता है, रसूलुल्लाह से बातें पूछता है, मुतमईन होकर घर जाता है। रोजाना काफी तवील अरसा रसूलुल्लाह के पास रहा। एक दिन आया रसूलुल्लाह के पास और आकर कहता है, या रसूलुल्लाह, अब वो वक्त आ गया है कि आपकी बज़्म में रहने का, आपकी महफिल में रहने का ये फायदा हुआ है कि मैंने इस्लाम भी पहचान लिया और ईमान भी पहचान लिया है। क्या मतलब? इस्लाम लक़ब है रसूलुल्लाह का, ईमान लक़ब है अली मुर्तज़ा का। फरमाया मैंने इस्लाम भी पहचान लिया, ईमान भी पहचान लिया, यानी आपकी मारिफत भी रखता हूँ, अली की भी मारिफत रखता हूँ। या रसूलुल्लाह, अब इरादा ये है कि अब अपने वतन यमन जो है वो दोबारा जाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा, बिस्मिल्लाह, जाओ, अब मुसलमान हो गए, बहुत अच्छी बात है, घर वालों के पास जाओ। इसने खाई ज़हर की। या रसूलुल्लाह, अगर मैं यमन जाऊँ और यमन जाकर अपने कबीले वालों को तबलीग करूँ और सबको मुसलमान कर दूँ, या रसूलुल्लाह कुछ इनाम देंगे? रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया। रसूलुल्लाह ने कहा, लका इंदी समानुन नाकतन, अगर तूने अपने कबीले वालों को जाकर मुसलमान कर दिया तो मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह का सच्चा रसूल होकर कसम खाकर कहता हूं कि तुझे 80 नाके दूंगा, 80 ऊँटनियाँ दूंगा। और उसके बाद रसूलुल्लाह ने सिफतें बयान की। फरमाया आम ऊँटनियाँ नहीं होगी, हुम्र ज़हूर, फरमाया उसकी पुश्त सुर्ख रंग की होगी, वह बीज़ल बुतून, उसका शिकम सफ़ेद रंग का होगा, वह सूदल हदक, उसकी आंखें सियाह रंग की होगी, और एक रिवायत के मुताबिक दो कोहान वाली ऊँटनियाँ होंगी। फरमाया ऐसी ऊँटनियाँ दूंगा, और साथ ही साथ अलैहा तहाइफुल यमन व नुक्तिल हिजाज, मामूली ऊँटनियाँ नहीं होंगी, खाली ऊँटनियाँ नहीं होंगी, उन ऊँटनियों पर यमन और हिजाज के कीमती तोहफे लदे होंगे, वो तुझे अता करूंगा। कहा, या रसूलुल्लाह, बस आपने ये वादा कर लिया, आप पर भरोसा है, बस लिख कर मुझे दे दें, लिख कर दे देंगे। रसूलुल्लाह ने कागज़ और कलम मंगवाया और रसूलुल्लाह ने लिख कर दे दिया। आपने गौर नहीं किया? आज के बाद अगर कहे ना रसूल को लिखना पढ़ना नहीं आता था तो ये रिवाज बताना कि रसूलुल्लाह ने लिख कर दिया है, ठीक है। रसूलुल्लाह ने लिख कर दिया, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुतल्लिब ये गवाही देता हूं और वादा करता हूं कि अगर इसने यमन जाकर अपने कबीले को तबलीग की और यमन के कबीले के तमाम लोगों को मुसलमान कर लिया तो 80 ऊँटनी अपनी जानिब से दूंगा, जिसके पुश्त जो है वो सुर्ख रंग की होगी, शिकम सफेद रंग के होंगे, आंखें सियाह रंग की होगी और उस पर यमन और हिजाज के तोहफे लदे होंगे। मैं वादा करता हूँ। लिख कर जो है वो रसूलुल्लाह ने तहरीर हवाले कर दी, ठीक है। तहरीर दी, यमन चला गया, काफी अरसे तक तबलीग करता रहा, पलटा वापस। जब वापस आया तो देखा मदीने की फिजा सोगवार है। इसने कहा, क्या बात है, मदीने का माहौल बदला हुआ है? कायनात का जो सच्चा रसूल था वो दुनिया से चला गया। इसने जो है वो सर पर हाथ रख लिया, कहा, रोया रसूलुल्लाह के गम में, बहुत रोया। और उसके बाद कहते हैं, रसूलुल्लाह ने लेकिन मेरा वादा किया था, ऐसा हो नहीं सकता कायनात का रसूल चला जाए और मेरा वादा अधूरा रह जाए, ये नहीं हो सकता। कहने लगा, ये भी बात है कि अगर रसूल चले गए तो अपना खलीफा किसी को नामजद करके गए होंगे, किसी को अपनी जगह बिठा कर तो गए होंगे। जाहिर है कि रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी में मिसवाक करना बता गए, कहाँ पर पैंचा रखना है ये बता गए, ये नहीं बताएंगे कि खलीफा किसको बिठाना है। ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह ने ना बताया हो? लोगों ने कहा कि बिल्कुल बनाया रसूलुल्लाह ने खलीफा। कौन? का फला शख्स आए और आकर जो है वो, अच्छा अब देखिए, रसूलुल्लाह गए ना, तो रसूलुल्लाह के बाद एक तरीक़ेकार बताना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन का एक तरीक़ेकार था, क्योंकि
रसूल अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को कहा था कि ए अली, मेरे जितने कर्जे रह जाएंगे तुम पूरे करोगे, जितने वादे होंगे तुम्हें पूरे करने हैं, ठीक है। अमीरुल मोमिनीन से वादा लिया था। तो रिवायत के जुमले के बाद रसूल अमीरुल मोमिनीन मुसल्ला बिछाकर बैठ जाते थे और मुसल्ले पर बैठे रहते थे, इबादत करते थे। अगर कोई दरमियान में कर्जा लेने या रसूलुल्लाह का कोई कर्ज बताकर या वादा बताकर आ जाता था तो अमीरुल मोमिनीन का तरीक़ेकार ये था कि मुसल्ले के नीचे हाथ डालते थे, उतने जो है वो थैली निकालते थे और कहते थे इसमें उतने ही दिरहम व दीनार है जितना रसूल ने तुझसे वादा किया था। न गिनते थे न बताते थे कि इसमें उतने ही है जितने रसूल ने तुझे कहे थे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता अमीरुल मोमिनीन ने मुसल्ले के नीचे वो थैलियां रखी थी, मेरा अकीदा इससे आगे है कि अमीरुल मोमिनीन अबू तुराब है, चाहते तो तुराब की जिन्स बदल कर दिरहम व दीनार में बदल सकते थे, लिहाजा हाथ डालते, थैलियां निकाल कर देते जाते और एक एक कर्जा पूरा हो रहा है। जब ये तरीक़ेकार अमीरुल मोमिनीन ने अपनाया तो बाज़ लोगों के कानों में जो है वो ये खबर पहुंची कि अमीरुल मोमिनीन जो है वो इस तरीके से कर रहे, कर्जे दे रहे रसूलुल्लाह के। तो लोगों ने कहा कि तुम तो रसूलुल्लाह के खलीफा हो, जो काम अली कर रहे हैं वो तुम्हें करना चाहिए। तो इसने जो है वो एक हजरत ने मुसल्ला बिछा लिया और मुसल्ला बिछाकर बैठ जाते हैं और मुसल्ला बिछाकर जब बैठते हैं लोग आते हैं, अब मुझे नहीं पता प्री प्लान लोग आते हैं या जो है वो जो भी आते हैं लोग, तो उन्हें जो है वो मुसल्ले के नीचे से थैली निकालते हैं और कहते हैं कि ये हुजूर रसूलुल्लाह ने जो है वो आपके लिए दी थी, आपकी अमानत है, और दे दिया करते। जब ये बात हुई अबू समसाम आ गया यमन से, ठीक है। अब अबू समसाम को क्या चाहिए? ऊँटनियाँ चाहिए। अब मुसल्ले के नीचे से निकाल कर बताए, ठीक है। आए और आकर कहा कि तुम खलीफा हो? कहा तहरीर निकाली, कहा तहरीर पहचानते हो? उन्होंने कहा हाँ, ये रसूलुल्लाह की तहरीर है, हम रसूलुल्लाह की तहरीर को पहचानते हैं। पढ़कर कहते हैं कि 80 ऊँटनियाँ, उस पर यमन और हिजाज के तोहफे, सुर्ख पुश्त होगी और शिकम जो है वो सफ़ेद होंगे, आंखें सियाह होंगी, 2 कोहान होंगे। कहिए ले जाओ वापस, आज तक कायनात में ऐसी ऊँटनियाँ हमने नहीं देखी है, तुम्हें कहाँ से देंगे ये? कायनात में ऐसी ऊँटनियाँ पाई नहीं जाती, ले जाओ इसे वापस। जैसे ही कहा उसने फौरन पलट कर कहा तुम रसूलुल्लाह के बरहक खलीफा नहीं हो सकते। ये सारा मंजर देखकर मस्जिद के कोने में 450 बरस का एक सहाबी, जवान सहाबी सलमान मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही सलमान ने ये माजरा देखा, सलमान ने कहा मेरे साथ आओ आओ, अब उसके दरवाजे पर लेकर चलता हूँ कि जो अल्लाह और रसूल दोनों के वादे पूरे किया करता है। आओ अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर। रिवायत के जुमले अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर दस्तक दी गई। अभी अमीरुल मोमिनीन ने दरवाजा खोला नहीं है, फौरन अंदर से कहा सलमान अबू समसाम को रोक कर रखो, मैं आ रहा हूं अभी। जैसे ये जुमला कहा तो फौरन इसने पलट कर कहा ये कौन है? ये कौन है? जानता नहीं है कि ये अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर लाया? कहा ये कौन है कि जो इस तरीके से दावे कर रहा है और बगैर देखे दावे कर रहा है? अब जनाब सलमान, मैंने बताया ना क्या तरीक़ेकार है, फजाइल पढ़ने की आदत है। फौरन कहने लगे ये वही है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। ये वही है जिसके लिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। ये वही है जिसके लिए अल्लाह ने चादर तथीर में जाते हुए कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततीरा। ये वही है जो जम्बुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, नफ्सुल्लाह है, कुदरतुल्लाह है, नूरुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, यदुल्लाह है, लिसानुल्लाह है। एक एक करके जनाब सलमान फजाइल पढ़ते रहे। इतने में अमीरुल मोमिनीन के घर का दरवाजा खुला। उसने अमीरुल मोमिनीन को देखा, पहचान गया, क्योंकि गवाही दे चुका है ना, मैं इस्लाम को भी पहचानता हूँ, ईमान को भी पहचानता हूँ। फौरन मौला के हाथों का बोसा देने लगे। उसके बाद मौला ने कहा अबू समसाम वो तहरीर लेकर आए हो? तहरीर भूल गए? कहा मौला लेकर आए हो तहरीर। तहरीर दी, मौला ने आंखों से लगाई, चूमी और कहा कि सलमान ऐलान कर दो, जो जो ये देखना चाहता है कि अली रसूल के वादे कैसे पूरे करता है वो कल मदीना के बाहर आ जाए। मदीना भर में ऐलान होने लगा। जो अली के चाहने वाले थे वो खुश होने लगे। मुनाफिक ये सोच कर आ गए कि अली रुस्वा हो जाएंगे क्योंकि कायनात में ऐसी ऊँटनियाँ नहीं पाई जाती है, ठीक है। मदीना के बाहर अगले दिन सब जमा हो गए। एक शख्स आगे बढ़ा, मर्दोजन का हुजूम है, मंजर ज़हनों में रखना है आपने, मर्दोजन का हुजूम है, सब लोग खड़े हुए, इंतजार हो रहा है अली वादा कैसे पूरा करते हैं। एक शख्स आगे बढ़ा और कहता है कि या अली आप ऊँटनियाँ देंगे इसे? अमीरुल मोमिनीन ने कहा नहीं। कहा या अली फिर वादा क्यों किया? कहा मैं नहीं, मेरा बेटा हसन देगा, ठीक है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी होगी? 8-9 साल। 3 हिजरी में पैदा हुए, रसूल गए 11 हिजरी में, 8-9 साल के होंगे। फरमाया मेरा बेटा हसन देगा। आईना आईना बुनैयल हसन, ए मेरे लाल हसन कहाँ हो? इमाम हसन अलैहिस्सलाम मजमे से आए और कहा जी बाबा जान। कहा बेटा वादी अतीक चले जाओ, ये सामने पहाड़ देख रहे हो, इस पे चले जाओ और जाओ, इस पे तुम्हें एक चट्टान नजर आएगी, उस पर जाकर ठोकर मारना और मेरा नाम लेना, ठीक है। तुराब पर जाकर अबू तुराब का नाम लोगे तो चट्टान रास्ता देगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे खाने काबा की दीवार ने अली की माँ को रास्ता दिया था, वैसे ये पहाड़ रास्ता छोड़ देगा, ठीक है। अब देखिए सामने मोहतरम, किसी के जहन में सवाल आता रहे तो आते रहे। अब ये कहने लगे मौलाना साहब ये कैसे हो सकता है कि पहाड़ जो है वो रास्ता दे दे और पहाड़ से जो है वो ऊँटनियाँ निकले, ये कैसे हो सकता है? ये बातें समझ में नहीं आती। याद रखिएगा, आले मोहम्मद ने अगर कोई मोजिज़ा दिखाया है और परवरदिगार आलम को अगर वो मनवाना है तो परवरदिगार आलम ने कोई ना कोई मिलता जुलता वाकया कुरान मजीद में जरूर रखा है, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की आप जिंदगी उठाइए, तारीख अंबिया में आपको ढेर वाकयात मिलेंगे, लेकिन परवरदिगार आलम ने कुरान में कौन सा वाकया रखा?
قرآن میں واقعہ رکھا جناب مریم پر تہمت لگی، جناب مریم سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، آپ کا عقد نہیں ہوا. جناب مریم نے گہوارے میں اشارہ کیا، 3 دن کے عیسیٰ تھے بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ اللہ نے واقعہ قرآن میں کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا زمانہ گزرے گا، ایک موقع آئے گا کہ علی جب رسول کے ہاتھوں پہ ہوں گے تو علی آغوش میں آتے ہی بولیں گے یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ، انجیل سناؤ. تو اس وقت بھی علی 3 دن کے ہوں گے. تو یہ مولوی اعتراض کر کے کہہ دے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 دن کا بچہ ہو؟ تو قرآن چیخ چیخ کر کہے گا جب عیسیٰ بول سکتے ہیں تو عیسیٰ کا استاد علی کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ لہذا پروردگار عالم نے وہی واقعات رکھے جو آل محمد کی فضیلت کو ثابت کرتے ہیں. اب یہ واقعہ کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال لی ہے، تو جناب صالح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا کہ صالح نے زندہ اونٹنی پہاڑ سے نکال دی. ٹھیک ہے، تو امیر المومنین نے امام حسن کو بلایا، بیٹا حسن وادی عقیق جاؤ، چٹان تمہیں نظر آئے گی، میرا نام لینا، چٹان رستہ دے گی، اس سے ایک اونٹنی کی مہار باہر آئے گی. فرمایا اس اونٹنی کی مہار کھینچتے جانا، اونٹنیاں نکلتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، امام حسن علیہ السلام نے اس شخص کو ساتھ لیا، سارا مجمع پیچھے پیچھے آئے، وادی عتیق میں پہنچے، اس چٹان کے پاس پہنچے. امام حسن علیہ السلام نے آ کر 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے زیر لب کچھ کہا. جیسے ہی وہ کلمات ختم کیے، پہاڑ کی چٹان جو ہے وہ شک ہوئی، ایک اونٹنی کی مہار آئی. امام حسن علیہ السلام نے مہار اس شخص کو دی، ابو سمسام کو. کہ ابو سمسام خبردار، اس اونٹنی کی مہار کو پکڑو اور لے کر چلتے چلے جاؤ، خبردار مڑ کر پیچھے نہ دیکھنا، بس لے کر چلتے جاؤ. بس یہ آخری جملہ اور بات تمام ہو جائے گی. کیا کہا؟ اے ابو سمسام، اس اونٹنی کی مہار کو پکڑو، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، بس چلتے چلے جاؤ. ابو سمسام نے دیکھا جو مہار ہے وہ معمولی نہیں ہے، بلکہ جنت کی مہار ہے. اس کے دائیں اور بائیں طرف عقیق اور زمرد کے پتھر لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا لے کر چلتے جاؤ، خبردار پیچھے مت دیکھنا. اب ابو سمسام چل رہے ہیں، یمن کا ہے نا، عرب کا ہے، اونٹنیوں کا اندازہ ہے، ذہن میں سوچتے چلتا چلا جا رہا ہے. ابھی ایک اونٹنی نکل آئی ہوگی، اتنا قد ہوتا ہے، اتنی لمبائی ہوتی ہے، اتنی چوڑائی ہوتی ہے. اب 2 اونٹنیاں، 3 10 20 30 40 50 60 70 80 ادھر ذہن میں آئے، فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا، چٹان بند ہو گئی. امام حسن علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. کاش تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا تو 80 اونٹنیاں تو میرے نانا نے دی تھی، قیامت تک میری عطا کی قطار چلتی چلی جاتی. کاش تو مڑ کر نہ دیکھتا. ٹھیک ہے، تو اب سامعین محترم کتنی صفتیں بیان ہو گئی؟ کل ملا کر چھٹے امام نے بیان فرمایا دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو 10 صفتیں عطا کی ہیں، تم اپنا امتحان لو، دیکھو وہ صفتیں تمہارے اندر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. اگر تم دیکھتے ہو وہ صفتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ کی حمد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور دعا کرو کہ وہ ان صفتوں میں اضافہ کرے. لیکن اگر تم دیکھتے ہو کہ یہ صفتیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو پھر پروردگار عالم سے دعا کرو کہ وہ تمہیں یہ صفتیں عطا کرے. ٹھیک ہے، یقین، صبر، قناعت، شکر، حلم اور سخاوت، یعنی 6 صفتیں آپ تک بیان ہو گئی. انشاءاللہ آگے مجالس میں کوشش کریں گے کہ باقی 4 صفتیں بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے. بس سامعین محترم رسول اللہ کے مصائب مجھے پڑھنے، لیکن مقدمتاً 2-4 جملے کہتا ہوں. اگر ہمارے برادران اپنی کتابوں میں جھانک لیں اور تفاسیر کو دیکھ لیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کے مصائب دراصل ہیں کیا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یاد رکھیے ہمیشہ، یہ غلط فہمی اپنے اذہان سے نکال دیجئے کہ رسول اللہ طبعی موت اس دنیا سے گئے. ٹھیک ہے، جو یہ کہتے ہیں رسول اللہ کی وفات ہوئی، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ کا خود فرمان ہے، معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم میں سے جو بھی دنیا سے جاتا ہے وہ تو یا تو تلوار کی وجہ سے جاتا ہے یا زہر کی وجہ سے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ جو دنیا سے گئے وہ زہر کی وجہ سے گئے. حجت الوداع کی واپسی میں رسول اللہ کو زہر دے دیا گیا تھا. جا کر تلاش کیجئے کہ کن لوگوں نے زہر دیا تھا. ٹھیک ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں خیبر میں دیا گیا تھا. خیبر میں جو ہے وہ زہر ملا ہو تو ملا ہو، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ رسول اللہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ حجت الوداع، آخری حج جو کیا ہے اس کے بعد زہر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، تلاش کیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توہین رسالت کی. یہ رسول اللہ کے مصائب ہیں کہ رسول اللہ سے بلند آواز میں بات کی جائے. یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں خبردار ہمارے حبیب کو ایسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو آپس میں پکارتے ہو. ٹھیک ہے، خبردار ہمارے محمد سے اونچی آواز میں بات نہ کرو. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو جا کر تلاش کیجئے نا کون ہے وہ بدتمیز جو رسول اللہ سے بلند آواز میں بات کرتے تھے. کون تھے وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کو نام لے کر اپنی طرح پکارا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جا کر تلاش کیجئے، جا کر تلاش کیجئے وہ کون ہے جو آخری وقت میں رسول اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ ہذیان بکرے، نعوذ باللہ. میں جملہ جو ہے وہ کس طریقے سے کہوں، اگر تاریخ میں نہ ہو تو میں نہ کہتا. یہ کس نے کہا تھا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کن لوگوں نے کہا؟ یہ رسول اللہ کے مصائب ہیں. ٹھیک ہے، بتائیے کہ کن لوگوں نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے، رسول اللہ کو بھول کی بیماری ہو گئی، نسیان ہو گیا انہوں نے، یہ کن لوگوں نے کہا تھا؟ رسول اللہ کاغذ اور قلم مانگتے رہے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کاغذ اور قلم دینے سے انکار کیا اور کہا اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کون لوگ تھے؟ بتائیے جا کر کہ رسول اللہ اپنے آخری وقت میں کہتے رہے میں تکلیف میں ہوں، میرے حبیب کو بلاؤ، میرے حبیب کو بلاؤ. ایک زوجہ جاتی ہے، بار بار ایک شخص کو بلا کر آتی ہے، اپنے باپ کو بلا کر آتی ہے، کہا آپ رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں.
رسول اللہ آنکھیں کھلتے ہیں، بار بار ایک ہی جملہ کہتے ہیں، میں نے کہا اپنے میرے حبیب کو بلاؤ، میں علی کی بات کر رہا ہوں، علی کو بلاؤ، ٹھیک ہے، تلاش کیجئے کون تھا اور کس نے رسول اللہ کی بے احترامی کی اور کس نے رسول اللہ کا حکم نہیں مانا۔ یہاں تک امیر المومنین کے بغض کی انتہا کہ رسول اللہ کو جب مسجد میں لایا جا رہا ہے آخری مرتبہ، تو روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں سے سہارا لیا تھا دو ہستیوں کا۔ ایک زوجہ روایت کر کے کہتی ہے کہ ایک طرف سے رسول اللہ نے اپنے چچا عباس کا سہارا لیا تھا اور ایک طرف سے میں بھول گئی کہ کس کا سہارا لیا تھا۔ تاریخ دانوں نے حاشیہ لگا کر کہا کہ یہ علی کے بغض کی بنا پر کہا گیا تھا، علی کا سہارا لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ امیر المومنین سے بغض اور امیر المومنین سے نفرت یہ رسول اللہ کی زندگی میں بھی تھا اور رسول اللہ کے آخری لمحات میں یہ چیزیں شدید تر ہوتی چلی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ رسول اللہ کے مصائب ہیں کہ رسول اللہ کا جنازہ ہو۔ آپ جانتے، میں انشاءاللہ مصائب یہیں پر اختتام کروں گا، آپ جانتے کائنات میں معیار ہے، اگر ہمیں پہچانو نا کتنا بڑا بندہ تھا تو یہ پہچاننے کا معیار ہے یہ دیکھو اس کے جنازے میں کتنے لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے، دیکھو جا کر جتنے زیادہ لوگ آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں اوہ اتنے لوگ آئے تھے، یعنی بہت جو ہے وہ مانی ہوئی ہستی تھی، ٹھیک ہے۔ جو کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے جس کے اوپر کوئی ہستی ہی نہیں ہے، اس کے جنازے میں صرف اور صرف 11 لوگ آئے تھے۔ کیا وجہ ہوئی تھی کہ علی بیٹھے رہے اور علی کہتے رہے آؤ لوگوں آ کر رسول کے جنازے میں مدد تو کرو، آؤ محمد کا جنازہ اٹھا لیں۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو سقیفہ میں مصروف تھے، جو خلافتوں کو بنا رہے تھے۔ کون تھے لوگ؟ جا کر تلاش کیجئے، جائیے تاریخ کے آئینے میں دیکھیے۔ بس سامعین محترم، میں جڑ گیا آخری روایت سے اور مصائب پڑھنے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول کا غم نہیں مناتے، یہ غلط بات ہے۔ آئیے دیکھیے ہم رسول کا تابوت کیسے اٹھاتے ہیں۔ ہم ہی ہیں وہ جو رسول کا غم منانے کے حقدار ہیں، ہم ہی ہیں وہ جو رسول اللہ کا غم مناتے ہیں۔ سامعین محترم، روایت کے جملے ہیں کہ جب رسول اللہ آخری حد سے پلٹے ہیں، حجت الوداع سے واپس آئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو زہر دے دیا گیا تھا، تو روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ رسول اللہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اب چلا نہیں جا رہا رسول اللہ سے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ 2 مہینے سے اپنے حجرے میں موجود ہے، حجرے سے باہر نہیں ہے، مسجد میں نہیں آئے۔ آپ ذرا سوچیے دادارو، جو مسلمان 5 وقت دن میں رسول اللہ کو دیکھتا ہو، رسول کی زیارت کرتا ہو، رسول 2 مہینے سے حجرے میں ہے اور رسول اللہ نے اپنی زیارت کسی کو نہیں کروائی، بس خاص لوگ ہیں جو آتے ہیں اور رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں، 2 مہینے سے نہیں آئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب رسول اللہ کے آخری ایام تھے، رسول اللہ نے کہا جا کر اعلان کر دو مسجد میں کہ کائنات کا رسول تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ روایت کے جملے آ کر اعلان ہوا اور کہا اے مدینے والو، تم جس رسول کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے، دیکھو وہ رسول اب تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، آؤ اپنے کام کاج کو چھوڑو، آؤ رسول کی زیارت کر لو۔ روایت کے جملے مدینہ میں جتنا مجمع اس موقع پر آیا نا، کسی موقع پر اتنا مجمع نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ لوگ امٹ کر آنے لگے کہ رسول کے چہرے کی زیارت ہونے والی، رسول ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ تڑپ رہے تھے عرصے بعد رسول کو دیکھیں گے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں شاید آپ محسوس کر سکیں۔ ذرا سوچئے، ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو عرصے تک کربلا نہ جا سکے، عرصے تک حسین کا روضہ نہ دیکھ سکے، عرصے تک شام کی زیارت نہ کر سکے، عرصے تک ایران نہ جا سکے، عرصے تک مولا رضا کا روضہ نہیں دیکھ سکے، عرصے تک حسین کی زری نہ دیکھی ہو، اور عرصے بعد حسین کا گنبد آنکھوں کے سامنے آ جائے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلیں گے نا، چیخ چیخ کر انسان روئے گا نا، بلک بلک کر روئے گا نا، رو رو کر کہے گا نا حضور آپ کی ہی زیارت کرنی تھی، عرصے سے تڑپ رہا تھا، بڑی کوششیں کی کہ آپ تک پہنچ جاؤں لیکن نہیں پہنچ پایا، آج بالآخر آپ نے بلا لیا۔ ذرا سوچیے 2 مہینے سے مسلمانوں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تھی، آج رسول اللہ نے اعلان کرایا، لوگ مسجد بھر گئی، پورا مدینہ سمٹ کر آ گیا ہے، لوگ ابھی زیارت کروانا چاہتے ہیں۔ سنیے عزادارو، اگر اس روایت کو محسوس کریں گے نا بڑا روئیں گے۔ روایت کے جملے، ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ کھلا، لوگ اٹھ اٹھ کر دیکھنے لگے کیا ماجرا ہے۔ عزادارو، لوگوں نے دیکھا رسول نے ایک ہاتھ سے اپنے چچا عباس کا سہارا لیا ہے، ایک ہاتھ سے علی کا سہارا لیا ہے، اور رسول اللہ آ رہے ہیں۔ لوگوں نے جیسے ہی رسول کے چہرے کو دیکھا نا، چیخ کر رونے لگے۔ رسول کے چہرے کی زیارت بھی ہوئی، اور جانتے کیوں رہے؟ کیونکہ رسول کا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اس حالت میں پہلے مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا۔ عزادارو، رسول اللہ کے قدم زمین پر خط کھینچ رہے تھے، رسول اللہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ عزادارو، سہارا دے کر رسول اللہ کو منبر پر بٹھایا۔ عزادارو، جانتے ہیں، محسوس اگر کر سکے، رسول نے پہلا جملہ کہا ہے، ساری مسجد رونے لگی۔ رسول نے کہا اے لوگو، اب تمہارے درمیان محمد کچھ دنوں کا مہمان رہ گیا ہے، اب زیادہ دیر تم محمد کو دیکھ نہیں سکو گے۔ دیکھو کچھ دنوں میں محمد تمہارے درمیان میں نہیں ہوگا، چلا جائے گا، لیکن دیکھو میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ کتنی ضروری بات ہوگی کہ رسول اس حالت میں آئے ہیں؟ کہا اے لوگو دیکھو،
اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق رہ گیا ہو نا، اگر کبھی میں نے کوتاہی کر دی ہو، اگر میں نے کوئی زیادتی کر دی ہو، تو آؤ مجھ سے حق لے لو، مجھ سے مطالبہ کر لو۔ دیکھو ایسا نہ ہو آج حق نہ مانگو اور کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کرتے رہو۔ دیکھو جس کسی کا حق رہ گیا آ کر مانگ لو۔ عزادارو جیسے یہ کہا نا، لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑا، اصحاب نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمارے محسن ہیں، یا رسول اللہ آپ نے تو ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہم پر زیادتی کی ہو؟ یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بس عزادارو روایت کے جملے، ایک شخص مجمع سے اٹھا، کہا یا رسول اللہ اگر آپ نہ کہتے میں نہ اٹھا، میرا آپ پر ایک حق ہے، میں لینا چاہتا ہوں، آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ رسول نے کہا حق بیان کر۔ کہا یا رسول اللہ ایک جنگ تھی، اس میں مال غنیمت کے موقع پر مسلمان ٹوٹ رہے تھے، آپ اپنے تازیانے کی مدد سے لوگوں کو دور ہٹا رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کا تازیانہ میری پشت پر مس ہو گیا تھا، یا رسول اللہ میں بھی آپ کو ایک تازیانہ مارنا چاہتا ہوں۔ عزادارو جیسے یہ کہا، اصحاب نے کہا ارے تیری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تجھے تازیانہ مار دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اپنے اصحاب کو خاموش کروائیے ورنہ میں بدلہ نہیں لے سکتا۔ رسول نے صحابیوں سے کہا ہے میرے صحابیوں خاموش ہو جاؤ، دیکھو اگر حق بنتا ہے نا اسے لے لینے دو۔ اس کے بعد کہا علی ذرا اسے تازیانہ تو دے دو۔ علی کس منہ سے دے عزادارو؟ علی تو تڑپ رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس تازیانہ نہیں ہے دینے کے لیے، یا رسول اللہ میں کیسے تازیانہ دوں؟ کہا حسن اور حسین میرے شہزادوں جاؤ گھر جا کر ماں سے تازیانہ لے کر آؤ۔ دونوں شہزادے گئے، عزادارو گھر سے تازیانہ لیا، لے کر آئے اور اس شخص کو لا کر دے دیا۔ عزادارو سننا جو رونے کے لیے آئے ہیں، اس نے تازیانے کو بلند کیا لیکن ایک شرط رکھی۔ کہا یا رسول اللہ جب آپ کا تازیانہ لگا تھا نا میرے جسم پر قمیض نہیں تھی، میری پیٹھ برہنہ تھی، اگر زحمت نہ ہو اپنی پیٹھ کو برہنہ کر لیجئے۔ عزادارو ذرا سوچئے رسول کتنے کمزور ہو گئے۔ کہا علی مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں قمیض اتار سکوں، علی میری قمیض کو بلند کر دو۔ بس عزادارو علی نے تخمے کھولے، علی نے رسول اللہ کی قمیض کو بلند کیا، عزادارو اس نے تازیانہ بلند کیا، دوڑتے ہوئے آیا، رسول کی پشت کے قریب آ کر تازیانہ پھینکا، رونے لگا، روتے روتے رسول اللہ کی پشت پر مہر نبوت کے بوسے دینے لگا۔ عزادارو رو کر رسول سے کہتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو کبھی جانور کو بھی تازیانہ نہیں مارا، یا رسول اللہ بھلا مجھے کیسے ماریں گے؟ یا رسول اللہ میں تو مہر نبوت کا بوسہ لینے آیا تھا۔ بس عزادارو رسول نے کہا تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ اس کے بعد رسول نے اعلان کیا دیکھو اگر تم میں سے کوئی اور ہے جو حق لینا چاہتا ہے حق لے لے۔ صحابیوں نے ہاتھوں کو جوڑا، نہیں یا رسول اللہ آپ کی زیارت ہو گئی ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ بس عزادارو رسول نے کہا علی مجھے دوبارہ گھر لے کر چلو۔ بس عزادارو دوبارہ سہارا لیا۔ اب جو رونے آئے نا اگر دل پر چوٹ لگے ہائے ضرور کرنا۔ عزادارو ذرا سوچنا صحابیوں کی یہ حالت ہو گئی، فاطمہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ روایت کے جملے گئے عزادارو رسول فاطمہ کے حجرے میں داخل ہوئے، ارے کیا دیکھا رسول کی پیاری بیٹی مصلی بچھا کر بیٹھی گئے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہی ہے خدایا میرے بابا کی خیر ہو، خدایا میرے بابا بہت کمزور ہو چکے ہیں، میرے بابا کا جسم تازیانہ برداشت نہیں کرے گا۔ بس عزادارو رسول اللہ نے جناب سیدہ کو سینے لگایا، کہا میری بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا ابھی حسن اور حسین آئے تھے، تازیانہ لے کر گئے تھے، میں نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ایک مسلمان نانا کو کوڑا مارنا چاہتا ہے۔ بابا میں نے انہیں سمجھایا تھا اے حسن تم نانا کے بدلے کوڑا کھا لینا، اے حسین تم کھا لینا لیکن نانا کو اذیت نہ ہونے دینا۔ بس عزادارو ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے شہزادی یہ قوم بیماروں کا کہاں خیال کرتی ہے؟ ارے آپ نے ایک تازیانے کا سنا آپ سے برداشت نہ ہوا، آئیے دیکھیے آپ کا بیمار سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تازیانوں پر
اجرکم اللہ اجرکم الزہرا زادارو 2 تابوتوں کو کاندھا دینا ہے. اپنے آپ کو آمادہ کیجئے, فاطمہ کے گھر میں 2 تابوت اٹھنے ہیں, آنسوؤں کو روا کیجئے زادارو. بس زادارو میں ایک جملہ اور کہوں گا, اے شہزادی سجاد تو پھر مرد ہے, آپ کی بیٹیوں کو بھی تازیہ نے مارے گئے, آپ کی پوتی سکینہ کو بھی تازیہ نے مارے. زادارو ایک جملہ رک کر ضرور کہوں گا, سنیں گے زادارو؟ جناب سکینہ آپ جانتے ہیں نا 4 برس کی ہے, بہت چھوٹی ہے نا زادارو. جانتے ہیں زادارو روایت کے جملے, سکینہ کو جب بھی تماچا لگتا تھا نا بچی زمین پر گر جاتی تھی. جانتے ہیں زادارو میں نے علماء سے سنا ہے جناب سکینہ کے رخساروں پر ایک انگوٹھی کا نشان تھا. مجھے نہیں پتا کون پہنچا کون نہیں پہنچا. عزادارو جانتے ہیں اس بچی کو صرف تماچے نہیں مارے, تازیہ نے بھی مارے. ایک جملہ پڑھ دوں عزادارو, جناب سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد شمر سے کہیے تازیہ نے جتنے مارنے مارے, لیکن میری پشت پر مارے, میرے منہ پر تازیہ نے. اس سے پوچھئے میرے منہ پر تازیہ نے کیوں مارتا ہے. عزادارو سکینہ کا چہرہ کئی مرتبہ لہو لہان ہوا ہے. بس عزادارو جانتے ہیں رسول اللہ کی زندگی کے آخری 3 دن باقی رہ گئے. ایک وقت وہ آیا, رسول اللہ نے امام حسن اور امام حسین کو قریب بلایا. آئے دونوں شہزادوں کو قریب بلایا. سنیے گا عزادارو رسول نے کیا کیا. حسن کے لبوں کو بوسہ دیا, حسین کے گلے کا بوسہ دیا. رسول جانتے تھے ایک نواسے کے جگر کے ٹکڑے نکلیں گے, ایک نواسے کے گلے پر خنجر چلے گا. اسی لیے امام زمانہ زیارت ناغیہ میں کہتے ہیں وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ, شمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا. وَقَابِضُ اللَّحْيَتِ, حسین کی داڑھی کو پکڑا تھا. امامہ اتار کر 13 ضربوں سے وار کیا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. یہ سارا منظر حسین کی 4 سالہ بچی دیکھ رہی تھی. بس عزادارو 2 روایتیں سن لے. جانتے عزادارو ایک وقت آیا رسول اللہ کے پاس, جناب جبرائیل آیا آخری وقت میں اور کہا اے رسول, اے اللہ کے رسول, اللہ کہہ رہا ہے اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے, بس آپ علی کو بلائیے اور علی سے کچھ وعدے لے لیجیے. رسول اللہ نے امیر المومنین کو طلب کیا, کہا اے علی تم سے کچھ وعدے لینا چاہتا ہوں. کہا کہیے یا رسول اللہ آپ کا ہر وعدہ پورا کروں گا, آپ جیسا کہیں گے علی ویسا کرے گا. کہا اے علی وعدہ کرو, میرے بعد تمہارا حق غصب کیا جائے گا, تم صبر کرو گے. علی رونے لگے. کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. کہا علی میرے بعد تمہاری خلافت کو چھین لیا جائے گا, وعدہ کرو تم صبر کرو گے. کہا یا رسول اللہ صبر کروں گا. کہا علی میرے بعد ایک نواسے کو زہر دے دیا جائے گا, ایک بیٹے کے تمہارے گلے پر خنجر چل جائے گا. علی تم عالم انوار میں ہوگے لیکن وعدہ کرو صبر کرو گے. کہا یا رسول اللہ صبر کروں گا. اب رسول رونے لگے. رسول سوچ رہے اگلا جملہ کیسے کہوں. عزادارو رسول نے کہا اے علی میرے بعد تیری زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے گا, علی وعدہ کرو صبر کرو گے. روایت کے جملے فَوَقَعَ عَلَى وَجْهِهِ, علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے. کہا یا رسول اللہ یہ کیا وقت آ جائے گا, علی بھلا کیسے برداشت کرے گا. بس عزادارو امام حسن کسی شخص کو جب دیکھا کرتے تھے کہتے تھے انت الذی لطمت وجہ امی حتی دمیتغا. مولا حسن کسی کو دیکھ کر کہتے تھے تو وہی ہے جس نے میری ماں کو ایسا مارا تھا کہ چہرے سے خون نکل آیا تھا, ایسا مارا تھا آنکھ سے خون نکل آیا تھا. عزادارو ایک شیخ مسائب پڑھ رہے تھے, مسائب میں انہوں نے کہا زہرا کو ایسا تماچا لگا ایک آنکھ زخمی ہو گئی. ایک سید مجمع میں بیٹھے تھے, اٹھ کر کہا اے شیخ لوگوں کو بتائیے ایک آنکھ نہیں, زہرا کی دونوں آنکھیں زخمی تھی, دونوں آنکھوں سے خون نکلا. کہا وہ کیسے؟ کہا اتنا زور سے تماچا مارا زہرا کی دوسری آنکھ دیوار سے ٹکرائی. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے. عزادارو سنیں گے ایک حکایت پڑھتا ہوں, شاید جن لوگوں کی آنکھوں میں اب بھی آنسو نہیں ہے آمادہ ہو سکے. عزادارو جانتے ہیں ایک حکایت کرتے علماء بیان کرتے ہیں, ایک شخص
اپنی زوجہ سے کسی بات پر لڑ بیٹھا، اختلاف ہو گیا، اس نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو تماچا لگا دیا، عظیم گناہ ہے، اس نے تماچا لگا دیا۔ جانتے عزادارو، 2-3 دن بعد اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے جا کر اپنی زوجہ سے معافی مانگی، کہا کہ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ زوجہ نے فوراً معاف کر دیا، لیکن ایک جملہ کہا دیکھو آج کے بعد اگر کبھی ایسا غصہ آ جائے نا، مجھے بیٹی کے سامنے مت مارنا۔ ہماری بیٹی 3 دن سے بخار میں اور 3 دن سے مجھے پوچھ رہی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا ہے۔ عزادارو یہی فرق ہے، کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، مدینہ میں بچوں کے سامنے ایک ماں کو مارا گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ شہزادی کوئی کم نہ دے، آخری 2 روایتیں سن لیں عزادارو۔ بس عزادارو جانتے ہیں رسول اللہ نے علی سے وعدے لیے اور اس کے بعد کہا اے علی ذرا آپ میری بیٹی فاطمہ کو بھیج دو۔ عزادارو جناب سیدہ آئی، عزادارو جناب سیدہ کے زانوں پر رسول اللہ نے سر رکھا۔ وہ رسول جسے 3 دن سے آرام نہیں آیا تھا، فاطمہ کی گود میں آتے ہی رسول اللہ کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگی تھی، شہزادی کونین کے کانوں میں آواز آئی، کس چیز کی؟ دروازے پر دستک ہوئی۔ شہزادی کونین نے کہا من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ اس نے آنے والے نے کہا اے شہزادی میں رسول اللہ سے ملنے آیا ہوں۔ جناب سیدہ نے کہا دیکھو ابھی میرا بابا تم سے ملاقات نہیں کر سکتا، میرا بابا بڑا کمزور ہے، بڑی مشکلوں سے نیند آئی، میرے بابا کو واپس چلے جاؤ۔ عزادارو کچھ دیر کے لیے خاموشی ہوئی، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ شہزادی نے کہا کون ہے؟ کہا میں رسول سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے رسول سے ملنا ہے۔ شہزادی کونین نے کہا دیکھ میرا بابا بہت بیمار ہے، میرے بابا کی بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہے، واپس چلا جا۔ عزادارو علماء کہتے ہیں آنے والے نے تیسری بار ذرا زور سے دروازے پر دستک دیے، روایت کے جملے گئے شہزادی کونین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ذرا سوچنا یہ رسول کی بیٹی کتنے کمزور دل کی مالک ہے، ارے جو زور سے دروازے کی دستک برداشت نہ کر سکے، ارے وہ دروازے پر مسلمانوں کی لاتیں، مسلمانوں کا شور کیسے برداشت کرے گی؟ بس عزادارو شہزادی کونین کی آنکھوں سے آنسو گرے، رسول کے چہرے پر گرے۔ رسول نے تڑپ کر پوچھ لیا یا زغرا کیا ہوا میری بیٹی؟ کہا بابا نہ جانے کون ہے دروازے پر، میں بار بار منع کرتی ہوں، بار بار دستک دیتا ہے۔ رسول نے کہا اے زغرا یہ وہ ہے جو کسی کے در پر نہیں رکتا، اے زہرا یہ آپ کے دروازے کا احترام ہے جو اس پر ملک الموت رکا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جس دروازے پر فرشتے احترام کرتے گئے، مسلمان اس پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے، اس دروازے کو آگ لگا دی۔ بس عزادارو جناب سیدہ نے اجازت دی، ملک الموت اندر آیا، رسول نے زہرا کی گود میں آخری ہچکی لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو علی آئے، غسل و کفن کا انتظام کیا۔ عزادارو رسول اللہ کا تابوت اٹھنے جا رہا تھا، آپ نے یقیناً ایک جملہ سنا ہوگا، بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہے۔ جب رسول کا جنازہ اٹھا ہوگا، آخری 2 جملے، جب رسول کا جنازہ اٹھا ہوگا، زہرا لپٹی تو ہوگی، روئی تو ہوگی، رو کر کہا تو ہوگا اے علی میں یتیم ہو جاؤں گی، میرے بابا کو جدا نہ کرو۔ علی نے سینے لگایا ہوگا، میں کہوں گا اے شہزادی آپ کو آپ کے بابا کے جنازے پر علی نے سینے لگایا، یہ آپ کا مقدر تھا۔ وہ حسین کی 4 سالہ بچی جب اپنے باپ کے لاشے پر آئی، ارے کوئی تماچے کسی نے تازیہ نے مارے۔ آخری جملہ دادارو
رسول کے جنازے میں 11 لوگ تھے، علی نے اکیلے دفن کیا۔ امت کو شکایت تھی کہ علی نے اکیلے دفن کیا، ہمیں نہ بلایا۔ عزادارو دوسرا جنازہ زہرا کا اٹھا، زہرا کے جنازے میں 6 لوگ تھے، امت کو شکایت تھی علی نے اکیلے دفن کیا، ہمیں نہیں بلایا، ہمیں اہل بیت نے نہیں بلایا۔ تیسرا جنازہ اہل بیت کے گھر میں علی کا اٹھا، صرف اٹھانے والے حسن اور حسین تھے اور کسی نے نہیں اٹھایا۔ امت کو شکایت تھی اہل بیت نے کسی جنازے میں نہیں بلایا۔ عزادارو چوتھا جنازہ حسن کا تھا، پہلی بار اہل بیت نے امت کو بلایا۔ ارے امت نے جنازوں میں تیر مار دیے، حسن کا جنازہ لہو لعان ہو گیا، اور 5واں جنازہ ارے کوئی نہ پوچھے، گھوڑے دوڑا دیے گئے، بے کفن رکھا گیا، زہرا کے دونوں لال۔ ماتم حسن مصطفیٰ، ماتم رسول اللہ۔